مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ کسی نے کوئی عمل کیا، اس کے دو پہلو نکلتے، ایک برا اور ایک اچھا، تو اچھا پہلو تلاش کرو۔ آج مجھے کسی نے بتایا کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو بہت سے لوگ مزدور طبقہ بیٹھا ہوا تھا، رمضان تھا، کہہ رہے ہیں افطاری کا جیسے ٹائم آیا ہے نا، سب نے چرس نکال لی اور پاؤڈر بھر رہے ہیں اس میں نا۔ میں نے کہا بھائی یہ عجیب، کہہ رہے ہیں مجھے بہت، ابھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے، قدیر بھائی نے سنا یہ واقعہ، سب نے کیا نکال لی؟ افطاری چرس سے کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے مجھے اتنا غصہ آیا، میں برت پہ جا کے لیٹ گیا کہ ابے ان کو رمضان میں شرم نہیں آتی، چرس سے روزہ افطار کر رہے ہیں، اور کتنے گندے لوگ ہیں، اور رمضان میں بھی چرس پی رہے ہیں اور روزہ رکھ کے چرس سے افطار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو مثبت سوچو گے تو پتہ کیا سوچو، چرسی ہو کے بھی روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اصل تو ان چرسیوں کو سلام کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ منفی سوچو گے تو ان کو لاتے مارو گے، ٹرین کی کھڑکی سے نکال کے باہر پھینک دو گے کہ یار کیسے بے غیرت ہیں، معاذ اللہ کیسے بے شرم لوگ ہیں، رمضان میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ چرس پی رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو ان چرسیوں پہ پیار آ رہا ہے یار، چرسی ہو کے بھی رمضان کی اتنی ویلیو ہے کہ روزہ نہیں، اور صبح صادق سے لے کے اب تک چرس نہیں پیے، تو اب تو بھائی چرسی پیئیں گے، یہ اب بھی نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ تو ان کے صبر کو داد دو کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک چرس کو ہاتھ نہیں لگائے۔ تو مثبت بھی تو سوچ سکتا ہے نا انسان۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بدگمانی سے، چرس اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ بھی کہیں گے چلو یار ہم بھی چرسی ہو کے روزہ رکھنے میں زیادہ ثواب ملے گا، تو چلو ہم بھی اب یہ کریں گے، وہ تو چرس تو چھوڑنی چاہیے، لیکن بہرحال ہمت کی بات ہے کہ ایک نشے کی عادت ہے مگر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو بدگمانی سے، منفی سوچ سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا۔ اس سے انسان کا اپنی کھوپڑی خراب ہوتی ہے، ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے۔ حقیقت جو اچھا سوچتے ہیں نا خوش رہتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی ٹوہ میں نہ گھسا کرو، کون کیا کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ آج وہاں کی بیٹھی ہوئی تھی اور جو ہے نا وہ اس بالکنی میں کھڑی ہوئی کیوں جھانک رہی تھی، اس کے موبائل میں یہ ایک دم ریٹرن کر کے گھنٹی بجی ہے تو اس نے چھپا کیوں نہیں آئی یوں کر کے موبائل۔ یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں۔ بعض دفعہ کوئی فون آتا ہے کسی قریبی دوست کا، آدمی ڈر جاتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا، بھائی میں یہ دوست گالیاں دے گا، کوئی پیسوں کا جھگڑا، اب آپ نے یوں موبائل کر دیا، بیگم کا پھڈا شروع۔ یعنی مفتی صاحب کے بیان میں بھی بیٹھتے ہو، 4 شادیوں کی باتیں بھی سنتے ہو، موبائل کو گڑش بھی کر دیتے ہو، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ ایسے ایسے بے گناہ آدمیوں کے پھڈے ہوئے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ستار بھائی سچی مچی کے ستار کا فون تھا، وہ اتنی بڑی اس کی داڑھی، اتنی بڑی بڑی مونچھیں اس کی، اس پہ شک کر کے بیگم نے ایک پھڈا ڈال دیا۔ تو بھائی موبائلوں میں مت گھسو ایک دوسرے کے۔ ہاں اگر خود سے کوئی ایسی چیز پتہ چل جاتی ہے پھر تحقیق کرنے کی اجازت، جب تک نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بھئی یہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک۔ تو تجسس، ٹوہ میں گھسنے کی آج سب سے بڑی مثال ہے، کوئی اگر آپ کو اپنا موبائل دے دے نا، تو اگر وہ اسی طرح واپس کر دے تو اس کا مطلب 1 نمبر ہے، اور اگر وہ ان باکس میں گھستا ہے، آپ کے واٹس ایپ میں گھستا ہے، یہ آدمی 2 نمبر ہے۔ یہ آدمی کیا ہے؟ 2 نمبر۔ اللہ نے تو کسی کے گھر، حدیث میں آتا ہے جو کسی کے گھر میں جھانک لے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی کے گھر میں جھانکا اس نے خالی، اور اس نے اٹھا کے آنکھ پہ پتھر مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، نبی نے فرمایا کوئی زمان نہیں ہے، کوئی زمان بولو نا نہیں ہے۔ یعنی آپ نے گویا کہ اجازت دی ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو اٹھا کے، اتنا بڑا جرم کر رہا ہے وہ، کیوں؟ وہ آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی۔ اور یاد رکھو باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی پرائیویسی میں گھسے۔ کیسے کیس آتے ہیں، بچہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے، ابا نے دھاڑ کر کے دروازہ کھولا اور بچہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ یہ غلط ہے، یہ جائز
بولو نا, نہیں ہے بھائی. بیٹے کے راز پہ کیوں مطلع ہو رہے ہو؟ وہ گناہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے کو بول دو کہ بیٹا میرا تمہارے بارے میں اچھا گمان ہے, تم کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو گھر میں ایک اصول بنایا ہوا ہے, کنڈی لگانے کی کسی کو اجازت نہیں, کیونکہ میں بھی بغیر کنڈی لگائے بیٹھا کرتا تھا. میرے ابا نے بھی یہ قانون بنایا ہوا, کنڈی لگانے کی, انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے کنڈی کی لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور بیٹا اگر تم نے دروازہ بند کیا تو میں کسی بھی وقت دھاڑ کر کے کھول سکتا ہوں, پھر حالات کیسے, پہلے بتا دو اس کو, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول سکتا ہوں. خفیہ کیمرے جب لگاؤ تو بتا دو کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی کے گناہ پر مطلع ہونے کے لیے چپکے سے کیمرے لگا دو اور پھر دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ گناہ پر سزا دینا بھی اللہ کا کام اور پکڑنا بھی اللہ کا. آپ خدا بننے کی کوشش مت کرو, اچھا گمان رکھو سب سے. آپ کے اندر بھی تو بہت سے عیب ہوں گے, آپ چاہتے ہو کہ وہ لوگوں کو نہ پتا چلے, تو دوسرے کے عیب میں کیسے گھس رہے ہو؟ نہ عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کہ یہ کیا کر رہا ہے, نہ مرد کو اجازت ہے کہ بیوی کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کس سے بات کر رہی ہے. اگر شک ہے تو پہلے اطلاع دے دو. پہلے کیا کرو, بیوی کو شوہر پہ شک ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے, تو پہلے بتا دے بھائی کنڈی لگا کے نہ بیٹھا کرے, مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوگے آپ بیٹھ کے یہاں. اور اگر اب بھی کنڈی لگائی نا تو حالات کے ذمہ دار آپ ہو. اس کو پہلے بتا دو, اچانک نہ کرو. ہمارے حضرت نے نا طلبہ کو چیک کرنے کے لیے اوپر دیوار میں ایک سوراخ کیا ہوا تھا, وہاں سے طلبہ کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں, لیکن پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں یہاں سے جھانک رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, تم لوگ کو دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو. یہ کتنی اچھی بات ہے, کیونکہ طلبہ کچھ بھی کر رہے ہو, کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہو, کوئی ادھر کروٹ لے کے سو رہا ہے, جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا, بہت سے اسٹائل انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتا کہ میرا یہ انداز لوگوں کے سامنے جائے. تو خفیہ کیمرے لگا کے, ہاں گلیوں میں لگانا خفیہ کیمرے اس لیے جائز ہے کہ وہ تو اوپن جگہ ہے نا, وہاں تو کیوں تو ناک میں انگلی گھما کے گزر کیوں رہا تھا, تو یہاں سے تجھے پتہ نہیں ہے گلی محلہ یہ. کمروں میں, گھروں کے اندر, ایک آدمی نے کمبخت نے اپنے گھر میں کیمرہ لگایا ہوا اپنی بیوی کو چیک کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, کوئی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, پرائیویسی. آپ کو کوئی شک ہے تو آپ اس کو پہلے بتا دو کہ بھائی کوئی حرکتیں ٹھیک کر لو اپنی. تو اس طرح سے لوگوں کی پرائیویسی میں بہت طویل ٹاپک ہے یہ, کس طرح سے لوگ گھستے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سو رہے تھے نا, وہ سو نہیں رہے تھے, آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. دو بندے آ گئے, آپس میں بات چیت شروع کر دی, تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول لی اور بتایا کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا. کیوں بتایا؟ اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہو جو مجھ سے چھپاتے ہو, مجھے سوتا سمجھ رہے ہو. تو آپ اگر واقعی نہیں سو رہے نا تو آنکھیں کھول کے پھوٹ دیا کریں کہ بھائی میں سو نہیں رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جاگ بھی رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے خراٹے لینا شروع کر دیتا ہے کہ ایسے بن جاؤ گہری نیند سو. پھر دیکھو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا دو آدمی اگر بات کر رہے ہیں چپکے سے, تیسرے نے اگر کان لگا کے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے.